گرچہ ہماری بحث چل رہی تھی حدیث غدیر پر، اور حدیث غدیر پر اشکالات جو جماعت نواسب کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، بحث موضوع ہم نے یہی چنا تھا، لیکن مناسبت کے لحاظ سے کیونکہ یہ سوال اٹھایا بہت جاتا ہے اردو زبان میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے متعلق، اس آیت کی تفسیر کے متعلق، اس کا معنی کیا ہے، اس کے متعلق آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، میری بات جو ہے وہابی جماعت سے بہت ہوئی ہے۔ عام طور پر عربی زبان میں جو وہابی ہیں، سلفی ہیں، ان کے علماء بڑے فاضل بھی ہیں، وہ اس آیت پہ استدلال اتنے نہیں کرتے۔ یعنی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کسی وہابی عالم نے مجھے توحید کے معاملے پر اور اللہ تعالیٰ سے استمداد کے معاملے پر اس آیت کی روح سے اس نے استدلال کی ہو۔ کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ ان کو معنی معلوم ہے، ان کو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں حصر پہ کوئی تصریح نہیں ہے، قصر پہ کوئی تصریح نہیں ہے۔ اب حصر کیا ہے، قصر کیا ہے، ابھی بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اردو زبان میں عام طور پر، بلکہ ہمیشہ اس آیت کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے اردو زبان میں؟ نا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی، صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، اکیلے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا صرف تجھ سے عون طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نستعین یعنی اردو زبان میں عام طور پہ کس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے؟ تجھ ہی سے، یعنی تیرے ماں سوا کسی اور سے مدد نہیں طلب کریں گے، تجھ ہی، صرف تجھ سے مدد طلب کریں گے۔ تو آیت کا کیا یہی ترجمہ ہے؟ یہی معنی درست ہے؟ یہی معنی متعین ہے؟ یا آیت کا معنی کچھ اور ہے عزیزوں؟ اب یہ ترجمہ اردو زبان میں مشہور ہو چکا ہے، کافی پھیلایا جا چکا ہے، اور عام طور پہ آپ کے جو اردو زبان والے مولوی ہیں وہ ہوتے بھی جاہل ہیں بہت، یعنی جو علوم حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے، تفاسیر دیکھنا ہے، علم معانی بیان کے کتب دیکھنا ہے، یہ تو بہت کم لوگ کرتے ہیں، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ عام طور پہ یہ جاہل لوگ ہیں، اور لوگوں میں یہ ترجمہ جب مشہور ہو چکا ہے کہ تجھ ہی سے مدد لینا ہے، تو ان کے لیے بہت اچھا اسلحہ ہے، جس ٹولے کے لیے، وہابی ٹولے کے لیے، سلفی ٹولے کے لیے، جو خود بدترین شرک میں مبتلا ہیں، بقیہ سب مسلمین کو ان سے شرک کی نسبت دے دیں کہ بھئی آپ غیر اللہ سے مدد مانگیں تو یہ کفر ہے۔ حالانکہ عزیزو، اس آیت کا ترجمہ اس طرح جو ہے وہ متعین نہیں ہے۔ کوئی ترجمہ اس طرح کر سکتا ہے لیکن یہ متعین نہیں ہے، لذا حصر کے لحاظ سے یہ آیت متشابہات میں بن جاتا ہے۔ اب میں نے مختصر انداز میں کہا، اصطلاح بھی اس میں ہے، اصطلاح کا استعمال بھی کیا، تو اب اس کا توضیح میرے عزیزو دیکھیں۔ حصر اور قصر کس کو بولتے ہیں؟ حصر بولتے ہیں کہ آپ کسی بات کو، کسی صفت کو کسی شخص میں یا کسی چیز میں منحصر کر دیں، اس کو حصر بولتے ہیں، قصر بولتے ہیں، تخصیص بولتے ہیں، اختصاص بولتے ہیں۔ مثلا میں کہہ دوں زید شاعر ہے، کاتب نہیں ہے، زید شاعر لا کاتب، تو میں نے زید کو شاعریت میں اس کو محصور کر دیا، اس کو مقصور کر دیا، اس کو مختص کر دیا، اور اس میں سے کاتبیت کی جو صفت ہے حذف کر دی، ٹھیک ہے نا؟ اب میں کہتا ہوں لیس فی الدار الا زید، اس مکان میں صرف زید ہی ہے۔ مکان میں کون ہے؟ 10 آدمی ہے، 20 آدمی نہیں، کتنے آدمی ہے؟ صرف ایک آدمی۔ کون آدمی؟ عامر ہے؟ نہیں۔ بکر ہے؟ نہیں، صرف زید اس مکان میں ہے۔ لیس فی الدار الا زید، انما فی الدار زید، دار میں، گھر میں صرف زید ہے، گھر میں زید کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس کو ہم نے حصر کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں اس کو حصر بھی بولتے ہیں، قصر بھی بولتے ہیں، اختصاص بھی بولتے ہیں، تخصیص بھی بولتے ہیں، کہ ہم نے زید کو کہا کہ گھر میں صرف زید ہے، زید کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے، کوئی اور نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ کلمہ اللہ سے پتہ چلا، اللہ
کلمہ الا تخصیص کے لیے، حصر کے لیے. الوہیت مخصوص ہے کس کے لیے؟ معبودیت، الوہیت خدائی کس کے لیے مخصوص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، پروردگار عالم کے لیے مخصوص ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ ہم نے نفی کر دی اور صرف ثابت کر دی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس کو حصر بولتے ہیں، قصر بولتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے مفتاح العلوم للسکاکی. کتاب مفتاح العلوم جو ہے سکاکی صاحب کی کتاب بہت ہی نہایت ہی عمدہ کتاب ہے. علم معانی بیان اور بدیع میں اس کتاب کی کوئی جواب نہیں ہے. اور باقی سب جتنے آپ کی خدمت میں عرض کریں جو اہل ادب ہیں، بلاغت والے ہیں، انہوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے. خطیب قزوینی کی بھی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کی اختصار ہے اور اسی کی شرح ہے، مختصر، مطول وغیرہ، عروس الافراح. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں مفتاح العلوم للسکاکی، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ اگر میں نے علامت صحیح رکھی ہو تو مجھے حصر کی جو ہے فی بیان القصر، قصر کا بیان. اعلم ان القصر وحاصل معنى القصر، قصر کا ترجمہ کیا ہے، تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا؟ راجع الى تخصیص الموصوف عند السامع بوصف دون شأن. قصر کا کیا مطلب ہے؟ کہ تخصیص کرتے ہیں، ہم خاص بناتے ہیں کہ موصوف ایک، اس میں یہی صفت ہے اور صفت نہیں ہے. اس گھر میں صرف زید ہے تو گھر موصوف ہے، ہاں، اس میں رہنے والا صرف کون ہے؟ بسنے والا صرف زید ہے، کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ الوہیت صرف کس میں؟ اللہ میں ہے. وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل انما علی رسولنا البلاغ المبین. لوگوں کو یہ شاید گمان ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے والے نہیں ہیں. فرمایا کہ یہ تو ملائکہ تو نہیں ہے، صرف وہ کیا ہے؟ ایک رسول ہے، صرف ایک رسول ہیں، صرف رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وہ سب مر گئے تو ان کی بھی موت آنی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اے جمع صحابہ. ہم سے تعجب کہتے ہیں صحابہ مرتد ہو گئے. بھائی قرآن تو پڑھو، قرآن نے پہلے خبر دیا کہ صحابہ مرتد ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. اس میں اگر کوئی عجب کی بات ہوتی، تعجب کی بات ہوتی، کوئی مردود بات ہوتی تو رسول اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں ذکر نہیں کرتے. کیا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر گئے تو تم اتنے بھی ایمان ہو؟ اس کو کہاں کب نازل ہوئی یہ آیت؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والرسول یدعوکم فی اخراکم. جنگ احد میں صحابہ سب جو ہیں بھاگ گئے، فرار کیے، اور رسول پیچھے سے پکارتے تھے کہ فلانا فلانا کہاں بھاگ رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ کبھی فرار احد پر آپ سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں گے کہ یہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، اپنی مال اولاد چھوڑ دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان و مال قربان کرتے تھے، یہ سب بھاگ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے محاصرے میں، کفار کی حملوں کے سامنے وہ بے بس چھوڑ لیے اور سب فرار. ان جملہ میں سے ابو بکر، عمر، عثمان تو اتنا دور چلا گیا کہ 3 دن کے بعد واپس آئے، اتنی دور فرار. بہرحال یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ان کے یہ تو کفر محض ہے کہ بیعت کرنے کے بعد کہ ہم آپ کے جان قربان کریں گے. جنگ میں آئی، تھوڑا سا فشار آیا، تھوڑا سا پریشر آیا کفار کا، سب بھاگ گئے. اچھی بات ہے. تو کیا اس کا عفو بھی ہوا ہے؟ صحابہ نے کبھی توبہ بھی کیا اس سے؟ اس کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے کہ عفو کے جو ادعا کیا جا رہا ہے عدم نزول عذاب دنیا میں ہے. وَإِلَّا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جو ہے ان پہ عذاب نہیں ہوگا بھاگنے کی وجہ سے، نقض بیعت کی وجہ سے، جنہوں نے بیعت توڑا ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو جائیں، مر جائیں، تو آپ تو اب کہیں گے، اگر میں لفظ حرامی کہہ دوں، حرامی ہو، آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. چلے استعمال نہیں کرتے بھائی. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. قرآن نے منافقین کے لیے زنیم یعنی زنازادہ کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی منافق کو اس طرح آپ گالی دے دیں، یہ اس منافق کیا ہے؟ اس کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی، کفار کے نرغے میں ان کو چھوڑ دیا کہ ان کو جو ہونا ہے وہ ہو جائے، ہماری جان بچ جائے.
ہیں؟ اگر ان کو آپ گالی دے دیں اس میں کیا حرج ہے جب قرآن نے ان کو زنیم زنازادہ کہا ہے؟